سامعین کرام، قربانی کے حوالہ سے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کیا عیب دار جانور کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کون سا جانور عیب دار ہے اور کون سا جانور عیب دار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ سمجھ لیں کہ ایسا جانور جس کے کان پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں، یا پھر کان تو تھے لیکن کان کا تہائی حصہ یا تہائی حصے سے زیادہ کٹ چکا ہے۔ اب تہائی حصہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک کان ہے، اس کے 3 حصے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ تہائی حصہ ہے، تو اس کے جتنا، یعنی کہ وہ کان تو بڑا ہوگا، آپ نے حساب لگا لینا ہے کہ جو تیسرا حصہ ہے، تیسرے حصہ کے مطابق یا تیسرے حصے سے کچھ حصہ زیادہ کٹ چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہیں، اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہیں تو یہ عیب میں نہیں آتا، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، وہ قربانی ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر کوئی ایسا جانور ہے جو انتا ہے یا کانا ہے، یا کسی جانور کی بینائی کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ اس کا ختم ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے جو ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسا جانور جس کا سینگ پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں، یا پیدائشی طور پر سینگ تھا لیکن کٹ چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو سینگ ٹوٹا ہے وہ جڑ سے نہ نکلا ہو، جڑ سے نہ ٹوٹا ہو۔ اگر اوپر سے ویسے ٹوٹ گیا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ایسا جانور جس جانور کی دم پیدائشی طور پر نہیں ہے، یا دم تو تھی لیکن اس کا تہائی حصہ یا تہائی حصے سے زیادہ کٹ چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر ایسا جانور جسے مارنے کی وجہ سے زخم آ گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی ہو تو جائے گی، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور جانور کی قربانی کی جائے۔ چھٹے نمبر پر ایسا جانور جو بالکل صحیح سلامت تھا، تندرست تھا، لیکن ذبح کے دوران اسے کوئی چوٹ آ گئی جس کی وجہ سے اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں آئے گا، قربانی درست ہو جائے گی۔ ساتویں نمبر پر یہ کہ خصی جانور جو ہوتے ہیں ان کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں۔ تو خصی جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے خصیتین کاٹ کر خود نکال دیے گئے ہوں یا پھر دبا کر نکال دیے گئے ہوں، اور اس کی وجہ سے اس کا عضو چھوٹا ہو گیا ہو، یا پھر عضو کو جو ہے مسل کر ختم کر دیا گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں قربانی درست ہے، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے۔ یہ جو ظاہراً ہمیں عیب نظر آ رہا ہے یہ خود کیا گیا ہے، اور یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ جانور میں بہتری آ جائے، اس کے گوشت میں بہتری آ جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ تو یہ جو عیب ہوتا ہے جو ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گوشت میں عمدگی آ جائے، گوشت اچھا ہو، گوشت لذیذ بنے، اور جانور جو ہے وہ موٹا ہو۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بہتری آئے، کھانے میں بھی بہتری آئے اور جانور کی جان میں بھی بہتری آئے۔ تو ان تمام صورتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ کس وجہ سے قربانی ہوگی اور کس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات کسی جانور میں ہمیں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ عیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام ضروری مسائل کو سمجھنے کی
اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔